إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور ہر حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی پریشانیاں، بیماریاں ظاہری باطنی دور فرمائیں اور حاضری منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے چند روزہ معروضات میں جو مسئلہ عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی وحدہ لا شریک لہ، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور میرے اللہ کے جو صفات خاصہ ہیں ان میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ علم غیب جو ہے یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت خاصہ ہے. علم غیب میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تمام علوم غیوب کا کلی کامل مکمل تفصیلی علم جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام پر غیب کے بعض جزئیات کو کھول دیتے ہیں. اللہ اگر چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء پر بھی غیب کھول دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ چاہیں تو کسی اللہ کے فرشتے کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے ولی کو نہ زندگی میں نہ موت کے بعد علم نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اللہ کے قرآن کا ہے اور فرمان رسول محمد مصطفیٰ کا ہے. اور اسی مسئلے کی کمزوری سے آدمی شرک میں پڑتا ہے کہ جب آدمی کسی کو پکارتا ہے، جب آدمی کسی کی نظر مانتا ہے، جب آدمی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ اس کو عالم الغیب جانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے. اور جب یہ عقیدہ ہو جائے تو یہ شرک آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائیں، بدعات سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں اور اپنے پاک نبی سرکار مدینہ کا غلام بنائیں. اللہ پاک سے دعا کریں، آپ درود شریف پڑھیں اور میں اپنے معروضات عرض کروں. حاضر ناظر ہونا جو ہے یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے معیت علم کے ساتھ
یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ آ جاتے ہیں. جیسے یہ جو ہے بیت اللہ، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے نسبت کر دی کہ میرا گھر ہے، بس اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ ہے، ورنہ اللہ کا مقام علو ہے، اللہ کا مقام عرش اعلی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا مقام جو ہے، اب دیکھیں ہر بندہ یوں دعا مانگتا ہے کیونکہ اللہ کا مقام ہی علو ہے، اللہ کا مقام ہی عرش اعلی ہے. لیکن کعبے کو کہہ دیا میرا گھر ہے. اسی طرح نبی پاک کو فرمایا کہ میرا رسول ہے، انبیاء کو فرمایا کہ میرے پیغمبر ہیں، اپنے پیارے بندوں کو کہہ دیا کہ میرے بندے ہیں. ہر جگہ موجود ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز جب اللہ کے علم میں ہے تو معیت علم کی وجہ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، ورنہ مقام ان کا علو ہے، حاضر ناظر ہونا. یہ صفت بھی میرے اللہ کی ہے. کوئی بندہ اگر جبریل کو، ملک کو، نبی کو، سرکار دو عالم، سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں یا ہمارا مرشد بھی ہر جگہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ بھی اللہ کی صفت میں شرک کے برابر ہے اور آدمی مشرک بن جاتا ہے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ رکھے. اور میں کل عرض کر رہا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کی بات، جہاں تقریر جو تھی وہ ختم ہو گئی، وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے. بی بی مریم جو ہیں بڑی شان والی بی بی ہیں، صدیقہ ہیں، جن کے بارے میں پیدائش کے بعد تمام اللہ کے صالح بندے یہ چاہتے تھے کہ ہم پرورش کریں. آخر فیصلہ ہوا کہ بھی جھگڑا نہ کرو، ہر بندے کا نام ایک قلم کانے کی لے لو، اس پہ لکھ دو اور دریا میں ڈال دو. جو کلمے نیچے بہ جائیں ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو قلم دریا کے پانی کے رخ پہ اوپر چلی جائے وہ بندہ بی بی مریم کی کفالت کرے. تو اب جب وہ کلمیں لکھی گئیں، کلمیں ڈالی گئیں، تو اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم مبارک جو تھی اوپر تیر گئی. اس واقعے کو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے. فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال کے قرآن ڈال رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو لہذا قرآن کی نص نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا نبی ہر جگہ موجود اور حاضر نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن واضح کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور جب میں نے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو آپ موجود نہیں تھے. اور فرماتے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن
اور میرا مدنی میں نے بڑے خوبصورت بہتر قصے، انبیاء کے قصے، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت یوسف کا قصہ آپ پہ وحی کر کے بھیجا ہے، اور جب تک میں نے وحی نہیں کی آپ کو ان کے بارے میں کوئی علم مبارک نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا۔ اب جب بی بی مریم، سب کہہ دو علیہ السلام، بی بی مریم بھی صدیقہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہے، اور یہ شان والی بی بی ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ورنہ سارے قرآن میں اللہ نے میرے مدنی کی کسی بی بی کا نام نہیں لیا، کسی پیغمبر کی بیوی کا نام نہیں لیا، کسی پیغمبر کی ماں کا نام نہیں لیا، اللہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام لیا۔ وجہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالو، قرآن کا منشا یہ ہے کہ عورت کا نام لے کر بھی نہ پکارا جائے، جیسے اس کے بدن پر پردہ ہے ایسے اس کے نام کا بھی پردہ ہے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پردے کی توفیق دے۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور جن نے درود پڑھا جلدی جلدی پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، جن نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں، جلدی 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 وقت ضائع نہ کریں۔ اب دیکھیں سارا قرآن کھول کے دیکھ، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی فرمائی، نام نہیں لیا۔ اذ قالت لأختہ، موسیٰ کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بھائی کو ڈھونڈو، لیکن نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، میرے مدنی کی بیویاں، لیکن نام نہیں لیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، لیکن نام نہیں لیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اس سے مسئلہ علماء نے نکالا کہ اپنے گھر میں آدمی اگر عورت کو پکارے، اپنے بچے کی نسبت سے پکارے، یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کی والدہ یا کسی اور نسبت سے پکارے، اس کا نام لے کے بھی نہ پکارے تاکہ کوئی غلط آدمی نام یاد کر کے بھی عورت کی عزت پہ حملہ نہ کر سکے۔ تو انگریزوں کی رسم ہے نا جی کہ نام، ہر بات پہ نام۔ اور ایک یاد رکھو، ہمارے ملک میں ایک اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی بات ہے کہ عورت کی جب تک شادی نہ ہو تو لکھتے ہیں کہ بنت فلاں، فلاں کی بیٹی۔ جب شادی ہو جائے تو پاسپورٹ ہے، ریکارڈ ہے، کارڈ ہے، اب شوہر کا نام لکھتے ہیں اور باپ کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بھی نام لکھو اس کے باپ کا نام لکھو تاکہ ہر اولاد اپنے باپ کے نام کو باقی رکھنے والی بنے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کی نسبت باپ سے کاٹ کے شوہر کے ساتھ کر دی جائے۔ اسلام کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں۔ کیا مانا؟ عائشہ بنت ابی بکر، یہ نہیں کہیں گے، ہاں یہ کہہ کے بعد میں کہہ سکتے ہو کہ زوجۃ رسول اللہ، لیکن نسبت باپ کی طرف ہوگی۔ لیکن یہ ایک شان والی بیوی ہے کہ اللہ نے جس کا نام بھی قرآن میں لیا ہے اور اس کے بعد پورے قرآن کی سورت کا نام بھی سورت مریم۔ یہ اتنی شان والی بیوی ہے جس کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے
تو اسلام نے تو عورت کو یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ عورت کی آواز پہ پردہ۔ عورت اذان کہہ سکتی ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اذان گناہ ہے نہ، اذان کہنا گناہ کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن عورت اذان نہیں کہہ سکتی، عورت مسجد میں امام نہیں بن سکتی، عورت زور سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے جسم پہ بھی پردہ، آواز پہ بھی پردہ، کہ اس کی آواز بھی کوئی غیر بندہ سن کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب بی بی مریم کی جب کفالت ہو گئی، سیدنا زکریا علیہ السلام لے آئے، انہوں نے اپنے مسجد کے قریب اپنے حجرے میں بی بی کے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، اور آپ نگرانی فرماتے، خدمت فرماتے، اور جب باہر تشریف لے جاتے تو دروازہ بند کر دیتے۔ سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر عورت اکیلی گھر میں ہے تو دروازہ بند ہو، وہ کسی غیر پہ نظر۔ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ تو سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ کونے سے کھڑے ہو جاؤ، کنارے سے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آواز دو اور دروازہ کھلے اور تیری نظر سیدھی اندر جا پڑے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو عورت ترش جواب دے کہ بھی گھر والا موجود نہیں ہے، بعد میں آئے، نرم بات نہ کرے کہ سننے والے کے دل میں فتنہ نہ پڑ جائے۔ اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جتنی قیمتی چیز ہے اتنی محفوظ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہیرے کی انگوٹھی ہو تو آدمی بینکوں کے لاکر میں تالے میں محفوظ رکھتا ہے، اور عام انگوٹھی ہو تو ایسے پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے کہ عورت کو پردوں میں رکھا ہے، اور جو جنت میں عورت ہے اس کی بھی صفت بیان کی ہے اللہ نے کہ میرے مومنو جب جنت میں آؤ گے تمہیں ایسی بیویاں ملیں گی جن کو بندہ تو بندہ کبھی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اب اگر عورت خود اوپن ایئر تھیٹر بن جائے تو اس کا کوئی کیا کرے؟ اب اگر عورت ہر اشتہار میں نظر آئے، اخباریں پڑھو تو عورت، رسالے پڑھو تو عورت، سگریٹ بیچو تو عورت، ٹی وی کھولو تو عورت، ریڈیو چلاؤ تو عورت، اور جناب حتیٰ کہ ایک نماز تھی وہ بھی اب نہیں پڑھنے دیتی، پیچھے مرد ہیں اور آگے عورت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر میرے نبی نے ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیا ہوتا تو حکم دے دیتے کہ ان کو مسجد میں نہ جانے دو۔ بی بی عائشہ تو اپنے دور کو رو رہی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اگر ہماری عورتوں کو بی بی عائشہ دیکھتی تو خدا جانے کیا فیصلہ کرتی۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے تشریف لے جاتے، ایک دن واپس آئے، آگے تالا کھولا، دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی تو چھوٹی تھی، بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ بڑے عجیب قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے پھل موجود ہیں جن کی موسم بھی کوئی نہیں، یعنی آم موجود ہے، آم کا موسم نہیں، سیب موجود ہے، سیب کا موسم نہیں، انگور موجود ہے، انگور کا موسم نہیں۔ حضرت زکریا نے جب دیکھا تو حیران ہو گئے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا
جب جب داخل ہوتے حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس دیکھتے رزق اللہ کا دیا ہوا، فواکہ موجود ہیں، پھل موجود ہیں۔ اب حضرت زکریا حیران ہوئے اور کیا فرمایا؟ قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ بی بی مریم، یہ پھل، یہ رزق اللہ کا تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ تو پہلے تو مسئلہ سمجھ لو، اگر حضرت زکریا عالم الغیب ہوتے، علم غیب ذاتی ہوتا یا عطائی ہوتا تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہ، پھر حضرت پوچھتے، ان کو تو پتہ ہوتا بھی کہاں سے آیا، لیکن پوچھا کیوں کہ علم غیب نہیں جانتے تھے۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟ ورنہ اللہ کا نبی ایک بچی سے سوال کرتے، ایک بچی سے، چھوٹی سی بچی سے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ قال یا مریم انا لک ھذا، اور اس کے بعد بی بی نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر! بی بی نے کیا فرمایا کہ زکریا علیہ السلام، کمال ہے تم نبی ہو اور میں ولیہ ہوں، میں جو چاہوں جب چاہوں جہاں سے چاہوں دے دوں، لیکن بی بی کیا کہتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ بی بی نے کیا کہا؟ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آگے اچھا، اتنی بات تو کافی تھی نا۔ حضرت نے کیا پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ بی بی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے دیا۔ بات ختم ہو گئی نا، جواب تو کافی ہے، لیکن بی بی نے مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب۔ دعا مانگ اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے عطا فرما دے، اللہ جنت بھی بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ حدیث سے مبارک ہے، میرے مدنی پہ درود پڑھے، میں حدیث عرض کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے جاؤ تو راستے میں مکے سے لے کر مدینے تک درود پڑھو اور ادب سے جانا۔ اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن محبوب کے گستاخوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، مدینہ ایسے نہ سمجھنا کہ بس ایک شہر ہے، یہ نہ سوچنا کہ بس میں جناب جیسے کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، نہ، یہ اگر مکہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور امام مالک تو کہتے ہیں مدینہ مکے سے بھی افضل ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ہر شہر تلوار سے فتح ہوا، مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، جب نبی کا نام آئے مجھے کہنا پڑے کہ درود پڑھو، اور قوم بھی کیا کرے، انگوٹھے چومنے کی مار پڑی ہوئی ہے قوم کو، درود پڑھنا تو آتا ہی نہیں نا۔ قوم کدھر جائے؟ مولویوں نے برباد کر دیا قوم کو۔ دعا کر اللہ مولوی اور پیر ٹھیک کر دے۔ جب تک یہ انجن ٹھیک نہیں ہوں گے پٹڑی پہ ڈبے نہیں چلیں گے۔ کسی نے عرس کے نام پہ لوٹا ہے، کسی نے جہلم کے نام پہ لوٹا، کسی نے محرم کے نام پہ لوٹا، کسی نے حضرت حسین کے تعزیے کا دھوکہ دیا،
کسی نے محمد مدنی کی محبت کا دھوکہ دیا ہے، دین سے لوگوں کو ہٹا ڈالا ہے۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، ساری زندگی عبادت کرتے رہو، جب تک اس پہ میرے مدنی کی مہر نہ ہوگی اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ خدا کے لیے دین کو سمجھو، مدینہ مدینہ ہے کہہ دو منورہ، اللہ اس کی شان کو قیامت تک آباد دائم رکھے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں میرے مدنی نے مولا سے کہا، مولا تیرے خلیل نے مکہ مانگا، تیرا حبیب مدینہ مانگتا ہے، تو نے لوگوں کے دل میں مکے کی محبت ڈالی ہے، میرے مدینے کی محبت زیادہ ڈال دے، تو نے مکے میں برکت رکھی ہے، مدینے میں دگنی برکت ڈال دے۔ حبیب خلیل نے تیرا مکہ حرم بنایا، حبیب تیرا مدینہ حرم بناتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میرے مدنی کا شہر ہے، میرے مدنی کا مدفن ہے، صحابہ کا مدفن ہے، دین کا مقر ہے، اسلام کا مرکز ہے، جہاں میرے مدنی کی نبوت چمکی ہے، جہاں سے دین کے چشمے پھوٹے ہیں، جہاں سے اسلام کے قافلے چلے ہیں، جہاں سے قرآن چلا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے مدینے کا، نماز اترے تو مدینے میں، حج اترا تو مدینے میں، زکوٰۃ اتری تو مدینے میں، جہاد اتری تو مدینے میں، ساری شریعت اللہ نے اتاری تو محمد کے مدینے میں اتاری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک نے کیا پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے نا، شہر تلواروں سے فتح ہوتے ہیں، شہر جنگوں سے فتح ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مدینہ ساری دنیا میں ایسا شہر ہے جہاں تلوار نہیں چلی، ابھی میرا مدنی نہیں گیا، ابھی ہجرت نہیں فرمائی۔ آج جہاں تم نے وادی عقبہ میں کھڑے ہو کے جمرۃ العقبہ پہ رمی کی ہے، یہ وہی وادی ہے، وادی عقبہ، جہاں 70 آدمی آیا بیٹھا ہے، اور رات کو چھپ کے میرا مدنی، ابھی مدنی مدینے نہیں پہنچا، مدینے والے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ نصیب ہے نا مدینے والوں کا، یہ نصیب کی بات ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دو سڑکیں ہوں، ایک سڑک پہ ساری دنیا ہو، ایک پہ مدینے والے ہوں، تو میں مدینے والوں کے ساتھ جاؤں گا۔ ایک دفعہ میرے پاک نبی نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، لیکن مدینے والوں کو نہ دیا، مکے والوں کو دے دیا، طائف والوں کو دے دیا، اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو دے دیا۔ مدینے والوں کے کچھ بندوں کے دل پہ بار گزرا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دیا مال غنیمت۔ حضور نے فرمایا مدینے والوں، لوگ مال لے کے جائیں تو محمد لے کے جاؤ، بتاؤ سودا کس کا سستا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ بندو ہمیں اللہ معاف کرے، الحمدللہ دل میں کوئی عداوت نہیں، جو انگوٹھے چومتے ہیں ہمیں کیا جھگڑا ہے، ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے ایک ایسی بات کو جس کا قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، 1,00,000 صحابہ میں ذکر نہیں، اہل بیت میں ذکر نہیں، جس کا عمل اہل بیت میں نہیں، صحابہ میں نہیں، تم اپنے عقل سے محبت کے طریقے نہ نکالو، خدا کے لیے تم بھی محمد مدنی کی سنت پہ آ جاؤ۔ مدینے والے آئے نا بیعت کرنے کے لیے، حضور نے بیعت کر لی تو پتہ ہے مدینے والوں نے کیا بات کی، سبحان اللہ۔ مدینے والوں کی شان ایسی ہے نا جی، اللہ نے کتنی پیاری بات ان کے دل میں ڈال دی۔ تو ایک مدینے والے صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور اب ہم نے بیعت کر لی، غلام بن گئے، ایک ہمارا عرض ہے محبت سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور آج آپ کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ جب مدینے آئیں گے ہم اپنی جان مال بچے اہل اولاد سب مدنی پہ قربان کر دیں گے، لیکن مہربانی کریں ایک وعدہ آپ بھی کریں کہ پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔
یہ ہے عشق محمد مصطفیٰ. دعا کر اللہ ہمیں نصیب کرے. ہم تو 14ویں صدی کے عاشق ہیں نا، جہاں مرضی آئی خیرات کر لی، جلسہ کر لیا، قوالی کرا لی اور حضور کو بلا لیا. پتہ ہے میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مدینے والوں سنو، فیکم احیا وفیکم اموت. مدینے والوں میرا بھی وعدہ ہے کہ میں زندہ بھی اب تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ. میرا وعدہ ہے میں بھی تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے لیے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ بندہ جہاں دفن ہوتا ہے خدا کی شان ہے کہ اسی مٹی سے اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی اسی جگہ پہنچ کے دفن ہوتا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میرا مدنی ساری کائنات سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے افضل ہے اور میرے مدنی کا دفن مدینے میں ہے، تو معلوم ہوا کہ میرے مدنی کی مٹی بھی اللہ نے مدینے سے لی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مٹی بھی پھر سب سے افضل ہے، کیونکہ جس سے اللہ نے میرے مدنی محمد پاک کو پیدا فرمایا ہے، جس کی شان کے برابر کسی کو شان نہیں ملا ہے. یاد رکھو مدینے کا اللہ مجھے بھی نصیب کر دے. جب مدینے جائیں زبان پہ درود ہو اور دل میں محمد مدنی کا پیار اور محبت ہو، اور جب مدینے کے شہر میں پہنچ جائیں جلد بازی نہ کریں، اپنی جگہ پہ جائیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہاں سامان اتاریں، سامان رکھیں، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگائیں، کیونکہ میرے مدنی پاک کو خوشبو بڑی پسند تھی زندگی مبارک میں. اور مدینے کی مسجد میں داخل ہو کر پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، کیونکہ اللہ کا حق نبی کے حق پہ مقدم ہے، اور پھر درود پڑھتے ہوئے ایسے ادب سے چلیں کہ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ پاؤں بھی ادب سے رکھنا، کہیں تیرے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ شان محمد مصطفیٰ ہے جہاں آواز اونچی کرنے سے بھی تباہی آ جاتی ہے. حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا خبردار کبھی میرے مدنی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بھی نہ کرنا، کبھی نبی کی مخالفت نہ کرنا، کبھی سنت کی مخالفت نہ کرنا، کبھی حدیث رسول کی مخالفت نہ کرنا، کبھی میرے مدنی کے سامنے اکڑ کے بات بھی نہ کرنا. اگر تو نے انکار کیا اور انکار میں تیری آواز اونچی ہو گئی تو یاد رکھ میں تیرے سارے عمل برباد کر دوں گا، تیرے حج بھی برباد کر دوں گا، تیری عبادتیں بھی برباد کر دوں گا، تیری نمازیں بھی برباد. انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تجھے بھی ادب دے، اللہ مجھے بھی ادب دے. اور یاد رکھو جس کے دل میں ادب نہیں ہوگا مدینے کا ادب نہیں ہوگا، مدینے والے کا ادب نہیں ہوگا،
صحابہ آل بیت کا ادب نہیں ہوگا، علماء فقہا محدثین کا ادب نہیں ہوگا، بے ادب ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ادب والے ہمیشہ رحمتیں پا لیتے ہیں۔ عشق کا مقام تو یہ ہے کہ بی بی حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور نے آج اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، جب ماؤں کو طلاق مل جائے تو حلالی بیٹے جو ہیں وہ تو روتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا، میں سیدھا بی بی عائشہ کے گھر میں گیا، میں نے جا کے کہا کہ بی بی عائشہ کیا پتا کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی؟ بی بی عائشہ غصے میں تھی، انہوں نے کہا عمر یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم دخل نہ دو، تم اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹی کے پاس آیا، بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے اور زوج محمد مصطفیٰ ہے۔ آتے ہوئے کہا کہ حفصہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، اب اچھا ہوا کہ نبی نے طلاق دے دی ہے۔ آگے بھی تو عمر کی بیٹی تھی نا، اس نے کہا حضرت عمر تم میرے باپ ہو، بس مہربانی کرو، یہ ہمارا شوہر بیوی کا معاملہ ہے، کیوں دخل دیتے ہو تم؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں غصے میں لوٹ آیا، آ کے پتہ کیا کہ حضور کہاں ہے، تو حضور ایک چوبارے میں تشریف فرما تھے، آپ کا غلام رباح جو ہے وہ سیڑھیوں پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں نے جا کے کہا کہ رباح حضور کو عرض کرو کہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب دیکھو عشق کا معاملہ یہ ہے، عشق دعا کر اللہ ہمیں سچا عاشق بنائے، اور چوری کھانے والے مجنوں نہ بنو کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگا لی، انگوٹھے چوم لیے، قوالی کرا لی، عاشق بن گیا۔ اگر عاشق اتنا آسان تھا تو پھر حضرت بلال کو کانٹوں پہ تڑپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی کہہ دیتے کافروں کو کہ جناب ہم کوئی جھگڑا وگڑا نہیں، ہم نے تو جھنڈیاں لگانی ہیں، عرس کرنے ہیں بس۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جا کے کرو۔ کافر تو خود آئے تھے میرے نبی کے پاس، کہنے لگے حضور ہم سلو کر لیتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو نہیں چھیڑتے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ظالموں میں اللہ کی توحید چھوڑ دوں؟ حضرت عمر کو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عمر کو آج اس لیے پریشانی ہے کہ ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، بی بی حفصہ کا۔ پتہ ہے عمر کیا کہتے؟ کہتے واللہ لو امرنی بالضرب انکہا لضربت انکہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ اگر خدا کی قسم مجھے محمد حکم دے تو میں بیٹی کی گردن کاٹ کے رکھ دوں۔ کہتا ہے مجھے بیٹی کی بات کرتے ہو؟ میری ساری بیٹیاں محمد مدنی پہ قربان ہو جائیں۔ کہتا ہے کیا بات کر رہے، خدا کی قسم ہے آج اگر میرا نبی حکم دے کہ میں حفصہ سے ناراض ہوں یا تیری بیٹی نے زیادتی کی ہے اور تو اس کی گردن اڑا دے، خدا کی قسم ہے میں گردن کاٹ کے محمد کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ میرے یاد رکھو میرے بھائی، عشق اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب۔ عشق کا معنی ہے اتباع محمد مصطفیٰ، مدنی کے غلام بن جاؤ، مدنی کے فرمان پہ جانے قربان کر دو۔ ایک طرف چاند جیسی بیوی ہے وہ کہتی ہے داڑھی نہ رکھو، ایک طرف محمد کا فرمان ہے بیوی چھوڑ دو لیکن محمد کا فرمان نہ چھوڑو۔ یہ عشق ہے، عشق کا معنی جھنڈیاں لگانا نہیں۔ اور یاد رکھو اگر ہمیں صرف میلاد منانے ہوتے، سال
سالگرہ منانی ہوتی، ایمان سے کہو پھر 1,24,000 پیغمبر ہے، ہم کس کس کی سالگرہ منائیں؟ اسلام کا فلسفہ سمجھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسماعیل کی اماں کی سالگرہ مناؤ، اسلام کہتا ہے جیسے اماں دوڑی تھی تم دوڑو، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب پانی نہ ہو، بچہ تڑپ رہا ہو تو کس سے مانگا جاتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ابراہیم خلیل کی سالگرہ نہ مناؤ، جیسے اس نے قربانی کی تھی وہ قربانی کرو، تیرے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اللہ بکرا مانگے حاضر ہے، جان مانگے حاضر ہے۔ یہ ہے عشق محمد مصطفیٰ۔ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے، تم کیا سمجھتے ہو اس جگہ کا کیا مقام ہوگا جس کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اور جہاں میرے مدنی کا ڈیرا ہے، جس مسجد کو میرے مدنی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جہاں مدنی نے امام بن کے نمازیں پڑھائی ہیں، جہاں خطبے پڑھائے ہیں، جس مدینے کے پہاڑ بھی محمد کے عاشق ہیں نا، جبل احد حضور کا محبوب ہے کہ نہیں؟ جہاں پہاڑوں کو محبت ہو وہاں کوئی بندہ گستاخ بن سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے مدینے کی توہین والا بندہ مسلمان بھی نہیں رہتا، لیکن عشق کا معنی کیا ہے؟ اتباع ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جو آدمی کبھی جاتے حاجی مدینے سے کھجوریں لے جاتے تو اپنے طالبوں کو کھجوریں دیتے، فرماتے بھی کھجور کھا لو، گٹھلی نہ پھینکنا، میرے محبوب کے شہر کی گٹھلی ہے۔ تمہارا عشق کیا ہے جناب؟ مدینے میں داڑھی بھی پاؤں کے نیچے، کھجوریں بھی پاؤں کے نیچے، ہے عاشق ماشاءاللہ۔ سے پوچھو کہتا ہے جی سبحان اللہ، کملی والے تھے جان قربان ہے پر داڑھی نہیں رکھ سکتے، بیوی ناراض ہوتی ہے نا، داڑھی والوں کی بیویاں بھاگ گئی ہیں نا، جتنے داڑھی والے ایمان سے کہا ان کی بیویاں نکل گئی گھر سے، تمہاری بیوی بھی نہیں بھاگے گی، فکر نہ کرو۔ اور داڑھی رکھنا مرد کی شان ہے، داڑھی نہ ہونا عورت کی صفت ہے، عورت کی داڑھی ہوتی ہے، تمہارے ملک میں ہو تو ہو، یہاں عرب میں تو نہیں ہوتی۔ یہ اس کے سیدنا عمر، سیدنا مدنی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، فرمایا اجازت، غلام نے عرض کیا حضور نے اجازت نہ دی، بڑی دیر گزری، عمر نے پھر عرض کیا اجازت مانگو، اجازت نہ ملی، تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے کہا ربا پھر اجازت مانگو مدنی سے، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زور زور سے باتیں شروع کی کہ میری آواز کسی طرح پہنچ جائے، حضور مجھے اجازت دے دیں۔ تیسری دفعہ پر حضور نے بلایا، اور جب میں آیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چٹائی پہ محمد مدنی لیٹ رہا ہے، میں تو ایئر کنڈیشن میں بھی نیند نہیں آتی نا، ایئر کنڈیشن بسوں پہ مدینے جاؤ جی، بڑی بڑی تکلیف ہوئی ہے نا، مدینے جاتے ہوئے بھی تکلیف ہو بندے کو تو میرا خیال ہے عجیب بات۔ او خدا کا شکر کر، اگر ہمیں مدینے میں سر کے بل بھی گھسیٹ کے کوئی لے جائے نا تو شکر کر کہ کسی طرح اللہ ہمیں مدینے پہنچا تو دے، لیکن دل میں محبت ہو نا جی۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ آئے تھے جنہوں نے حرم مدینہ بنایا، پتہ ہے انہوں نے کیا وصیت کی؟ اپنے ساری غلاموں کو بلایا، وہ جو پروٹوکول استقبال کرنے والے تھے، ان کو کہا میرے ہاتھ پیچھے رسی کی طرح باندھ دو اور میرے گلے میں بھی رسی ڈالو، مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ، میں سنت کا مخالف ہوں، میں تو مجرم ہوں۔ مدینے تیسری دفعہ جب اجازت ملی تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور چار پائی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، فرشی پہ لیٹے ہوئے ہیں،
اور بدن مبارک پہ پرچھی کے داغ ہیں، ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے، ایک چمڑا پڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں رو پڑا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار دیکھیں اور آپ کے دربار میں یہ عالم ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تم اس بات میں راضی نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے ادب سے پوچھا، کہنے لگا حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دے دیا؟ اس نے فرمایا ما طلقت، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی، میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینہ بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور آپ کی آواز اتنی اونچی تھی ماشاءاللہ سب صحابہ کو پہنچ گئی کہ عمر خوش ہو رہا ہے تو معاملہ خیر کا ہے، معلوم ہوتا ہے طلاق نہیں دی حضور پاک نے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور چونکہ کچھ غم میں ہیں تو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہو جائے۔ میں نے کہا حضور عورتوں کا دماغ تو آپ نے خراب کیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ میں نے کہا حضور جب ہم مکے میں تھے نا ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دیتے تھے، آپ مدینے میں آپ نے کہا عورت کو مارو نہیں، عورت کو یہ نہ کرو، عورت کو یہ نہ کرو، عورتیں سر پہ چڑھ گئی ہیں ہمارے۔ بظاہر کا رسول اللہ، حضور مسکرا پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، اور میرا دیکھیں میرے نبی نے کیسا جملہ فرمایا ہے، ساری دنیا غور کریں، ایک جملہ یاد کر، حضور نے فرمایا عورت کی صفت ہے کہ کمینہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے اور شریف پر یہ سوار ہو جاتی ہے۔ حضور نے کیا جملہ، ایمان سے کہیں آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ آج یہی حال ہے، جتنے گنڈے کمینے عورتیں ایسے تیر کی طرح آگے سیدھی، اور جو بیچارہ نمازی تہجد گزارے اس پر عذاب بنی ہوئی ہے، اس کے لیے شامت اعمال ہے، جب جائے گھر میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی DIG وردی میں بیٹھا ہو، ہر وقت چہرے پہ 12 بجے ہیں، شوہر اندر داخل ہوا نہیں اور آگے جناب اسے چپل اٹھایا نہیں، انا للہ و انا، اور اگر وہ گنڈا ہے بدماش ہے، اس نے مونچھوں پہ ہاتھ رکھا وہ بھیگی بلی بن گئی۔ میں کہا جناب نیاز مند ہیں جو کچھ کہو، وہ مارے بھی تو جان قربان ہے، اس نے کہا خبردار ٹانگیں توڑ دوں گا، حاضر جی گھر بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ یغلبہن اللئیم، کمینہ ان پہ غالب آ جاتا ہے، وَيَغْلِبُنَ الْكَرِيمَ، اور شریف پر یہ غالب آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ہم شریف بنیں گے اور کیا کریں، برداشت کریں گے ان کی بات کو اور کیا کریں۔ سرکار دو عالم جب مدینے جاؤ دعا کر اللہ نصیب کرے۔ ایک کیا کرنا ہے، سارے رستے میں درود پڑھو، عقیدہ رکھو۔ حضور نے فرمایا جب کوئی میرا امتی درود پڑھے تو اللہ درود پہنچائیں گے۔ کون پہنچائے گا؟ یہ نہیں کہ میرا مدنی آئیں گے، درود کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچائیں گے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرے اور کہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور ایک گواہ رسول اللہ ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، پیران پیر نے کہا ہے، مجھے اوپر فتویٰ نہ لگا دینا کہ مکی وہابی ہے، یہ میں نے نہیں کہا، تمہارے پیر مرشد نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی نکاح کرے اور کہے کہ میں خداوند گواہ کر دائم اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، انہوں نے کہا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور یہاں موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، عالم الغیب بھی ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھا تو ایمان سے نکل گیا۔ ہمارے ہاں تو مثال بن گئے ہیں، اسے کیا گواش ہو پیر جانی جان، یعنی سب کچھ جانتے ہیں پیروں کو، نہ ایمان سے کہو ان کو پتا ہو جو ہم نے مرنا ہے یہ مرتے کیا جانتے ہیں۔
کتنے پیر ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، کتنے پیر ہیں جو بیمار ہیں، کتنے پیر ہیں جو دکھ میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کیوں؟ کون مالک ہے؟ یاد رکھو، عقیدہ رکھو، اللہ کے ولی برحق، ان کی کرامت برحق، اللہ کے نبی برحق، ان کے معجزے برحق، لیکن یہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو مسلمانوں، عمل میں کمزوری ہو تو اللہ رحمت کریں گے، بخشے جائیں گے، لیکن عقیدہ ٹیڑھا میڑھا ہوا تو پھر جہنم کے علاوہ ٹھکانہ کوئی۔ بڑے سے بڑا گناہ ہے، میرا مالک بخشنے پہ تیار ہے۔ اس نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا میرا بندہ باغی نہ بن، میرا مشرک نہ بن، باقی تیرے گناہ ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوں تو میں بخشنے پہ تیار ہوں۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں، یاد رکھو سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کریں، کپڑے پہنیں، عورتیں مرد اپنا لباس بدلیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں آ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر آرام کے ساتھ مرد جو ہیں وہ مواجہ ہے رسول پاک میں آئیں اور ادب سے کھڑے ہوں، نہ زیادہ جالی مبارک کے قریب جائیں، نہ زیادہ دور کھڑے ہوں، نہ آواز زیادہ بلند کریں، نہ آواز زیادہ نرم کریں۔ یوں تصور کریں کہ اگر زندگی میں حاضر ہوتا تو میں کیسے سلام پڑھتا؟ پھر خشوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ عاشق تو وہ تھے نا، کیا پیاری بات کہی، یہ ہے عاشق۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی ذرا نصیب کر دے۔ کہتے اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہتا ہے میرا مدنی 1000 بار جو منہ کو دھو ڈالوں گلاب سے، پھر بھی تیرے نام لے کے سلام پڑھنے میں ڈر لگتا ہے کہیں گندی زبان سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہے عشق۔ اس لیے حکم ہے کہ زیادہ دیر نہ لگائیں، زیادہ چیخ و پکار نہ کریں، بالکل مختصر طریقے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور جو یاد ہو جلدی سے سلام پڑھ کے پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا میرے اللہ سے مانگیں کہ صلاۃ و سلام میرے مدنی کا حق ہے، لیکن استغاثہ ندا میرے اللہ کا حق ہے۔ ہر کسی کو حق دینا ہوگا، ہر کسی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگ کے جب فارغ ہو جائیں، پھر موقع ملے تو جنت البقیع الغرقد پہ جائیں، جہاں میرے مدنی کی بیویاں دفن ہیں، جہاں سیدنا عثمان دفن ہیں، جہاں بی بی فاطمہ دفن ہیں۔ بی بی فاطمہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ یہ حضور کے روضے کے ساتھ بی بی کا گھر ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ بات کو یاد کر کے سمجھا کریں، اور اللہ موقع دے تو پھر مسجد قباء جائیں اور صبح کی نماز پڑھ کے پیدل جائیں تو سبحان اللہ، پیدل چل کے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں۔ حضور نے فرمایا جو مدینے سے چل کے قباء میں آئے گا، میں اس اللہ فرماتے ہیں اس کو پورے عمرے کا ثواب دوں گا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے جیسے مکے میں عمرہ رکھا، مدینے والوں کے لیے قباء کی حاضری کو عمرہ بنا دیا۔ اس کا شان ہے نا وہ جس کو دینے پہ آئے۔ کیوں؟ اب مدینے والے بیچارے روز کہاں جائیں طواف کرنے، اور کسی جگہ طواف ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اور حضور خود مسجد قباء جاتے، خود شہدائے احد جاتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب باہر سے جاؤ، جوں جوں مدینے کا شہر نظر آئے، جوں جوں مدینے کا روضہ نظر آئے، اتنی دل میں تڑپ زیادہ ہو، ادب زیادہ ہو، درود زیادہ ہو،
سگریٹ پھینک ڈالیں، اپنے منہ کو گندا نہ کریں. تم پاک نبی کے پاک شہر میں جا رہے ہو، اپنے چہروں پہ داڑھی رکھ لیں، سنت کی مخالفت نہ کریں، تاکہ اس نبی کے شہر میں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہاں بھی اگر لحاظ نہ کیا تو کہاں لحاظ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، وہ شان بھی نرالے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی، اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ نے علم نہیں دیا. میرا پاک نبی سرکار دو عالم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ ایسا شان والا ہے. یاد رکھو، حضور نے فرمایا مدینے کی زمین ایسی شان والی زمین ہے کہ یہ پاک کو قبول کرتی ہے، ناپاک کو نکال دیتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا اور مدینے میں جتنے منافق ہیں، بے دین ہیں، مدنی کے مخالف ہیں، اللہ سب کو نکال دیں گے. چونکہ مدینہ پاک، مدینہ بھی پاک، مدینے والے بھی پاک، رہنے والے بھی پاک. جن کی پاکی کا میرا خدا گواہ ہے، جن کی پاکی پہ قرآن اترے ہیں، جن کی شان میں اللہ کا قرآن اترا ہے، اور جس مدینے کے پہرے دینے والا خود میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. لیکن اپنے عقیدے کو صاف رکھیں. دیکھیں کہ حضرت زکریا پیغمبر ہے، سامنے کھڑے ہیں، سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور بی بی جواب میں کیا کہتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بی بی کہتی ہے زکریا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے تو بے حساب بھی رزق عطا فرما دیں، بے موسم بھی رزق عطا فرما دیں. اب دیکھیں شان پیغمبر کی. جب رات کا وقت ہوا، تہجد کی گھڑی آئی، تو اللہ کا پیغمبر مصلی پہ کھڑا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ میرا پیغمبر بڑے خفیہ انداز میں پکارتا ہے اور کہتے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية. میرا مولا اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو بھی بغیر موسم کے بچہ عطا فرما دے. میرا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بشتان الراس شیبا، میرے بالوں میں سفیدی آگ کی طرح جھلک پڑی ہے، میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب اولاد کی موسم تو کوئی نہیں ہے، لیکن حبلی ملت قبلیا یار سنی. اب دیکھیں نبی کس سے اولاد مانگ رہا ہے؟ ہاں جی، کس سے مانگتے؟ سب مل کر کہتے اولاد کون دیتا ہے؟ اگر اللہ دیتا ہے تو یہ پیر بخش جو نام رکھا ہوا ہے، یہ کیا مانا ہے پھر؟ حسین بخش، پیر بخش، فقیر بخش، امیر بخش، پینے دیتا، یہ کیا ہے؟ وہ دیتا تو خدا ہے، پھر یہ پیر کی طرف. یاد رکھو یہ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ چاہے تو بچے دے دے، اللہ چاہے تو بچیاں دے دے، اللہ چاہے تو بالکل نہ دے، اللہ چاہے تو جوڑے دے دے، کوئی بچہ نہیں دے سکتا. یاد رکھو جو کلندر سے مانگتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، وہ شرک ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ. اللہ کا نبی مصلی پہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا کے کہہ دو یا زکریا انا
کا بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا. اللہ نے فرمایا زکریا تیری فریاد میں نے سن لی ہے، تمہیں ہم بچہ دیں گے اور بچہ بھی ایسا ہوگا جس کا نام بھی ہم رکھیں گے اور اس کو بھی نبوت سے سرفراز کریں گے. اب دیکھو جی، اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن پڑھا کرو. اللہ کا پیغمبر پتہ ہے کیا کہتے، جب خبر مل گئی کہ بچہ دیں گے، اب پیغمبر کہتے ہیں مولا رب جعلنی آیا، میرا اللہ مجھے کوئی نشانی بتلا دیں، مجھے کیا پتہ لگے گا کہ بچہ کب ملے گا. ایمان سے کہیں جو عالم الغیب ہو وہ بھی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، ابھی علاماتیں پوچھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پیغمبر کو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچہ دیں گے، لیکن تفصیل کا پتہ کوئی نہیں. اسی بوڑھی بیوی سے دیں گے، کسی اور بیوی سے دیں گے، مجھے جوان کر دیں گے یا بڑھاپے میں طاقت دے دیں گے، ان تفصیلات کا کوئی پتہ نہیں. ساری تفصیل کا علم کس کو ہے؟ میرے اللہ کو ہے، کیونکہ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ میرے اللہ کی ہے. شان سنے میرے مدنی کا، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک. اللہ نے فرمایا میرا مدنی سرکار دو عالم اعلان کر دیں کہ اے لوگوں سن لو، قل لا اقول لکم، میں تم سے ہرگز یہ نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ علم غیب میرے ہاتھ میں ہے، اور نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نوری فرشتہ ہوں، بلکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. کون مالک ہے؟ اور آگے کیا فرماتی ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو. اللہ کا نبی فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر میں ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی دکھ نہ پہنچتا، تکلیف نہ پہنچتی. یاد رکھو میں عالم الغیب نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ڈرانے والا، بشارت دینے والا، انکار کرنے کو ڈرانے والا، ماننے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا. ان انا الا نذیر وبشیر.